اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ملک کا جو سٹنگ وزیر اعظم ہے ہی از اے کانوکٹ؟ مطلب اگر اس کے اوپر صرف رہنما اصول کو ہی دہرایا جائے تو اپوزیشن کا کردار تو پورا نہیں ہوتا. جی بالکل، میں تو صبح سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا کانوکٹ ہیں اور یافتہ ہے، اور ان کو اب کوئی مورل جو ہے وہ جواز نہیں کہ وہ یہاں پہ بیٹھے رہیں، اخلاقی بھی جواز نہیں اور نہ ہی قانونی جواز ہے. تو اب کوئی راستے ڈھونڈیں یا کوئی تکنیکی قسم کے نقطوں میں پڑیں کسی چیز کا سہارا لینے کے لیے، وہ مزید کرائسس کو جنم دے گا. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ ان زرعی قسم کے جو آپ نے اصول کہا تھا، زرعی اصول یا جی، کیا؟ زرعی رہنما اصول. زرعی رہنما اصول کے اگر ان پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر میرا خیال ہے کہ کچھ کم زرعی اصولوں کی طرف آنا پڑے گا اور اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. اور میں اس لیے ابھی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آج تو میری ساری گفتگو آپ کے ساتھ میری اور آپ کے درمیان ہو رہی ہے. ابھی پارٹی سے مشورہ انشاءاللہ ہم اپنا باقاعدہ جو اگلے 1-2 دنوں میں شروع کرنے لگے ہیں، تو اس کے بھی فیصلے پھر انشاءاللہ سامنے آئیں گے. لیکن کوئی ارجنسی ہمیں نظر نہیں آ رہی میاں صاحب ایسے ماحول میں جب ملک کا چیف. پہلے صاحب آپ جو نا وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں، آپ بڑے کالے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے، اور یہ ایسا وقت آ گیا جہاں میرا خیال ہے کہ اب بالکل لائنز ڈرا ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن میاں صاحب ایک طرف اگر ہم کالے ہیں تو آپ کی گھڑی بھی جو ہے وہ شمسی توانائی سے چلتی ہے، معذرت کے ساتھ. نہیں وہ پتہ نہیں اس کی ٹائمنگ کس سے آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے. میں ہمارے کالے پن کو آپ چھوڑیں، جو اس وقت آئینی بحران ہے اس کے اوپر فوکس کریں. آپ کی پارٹی جس ایوان میں بیٹھی ہے اس کا قائد از اے کانوکٹ. اگر اس میں کالا پن نہیں ہے سیاسی اور آئینی طور پر، تو پتہ نہیں کس چیز کے اندر ہے. نہیں، آپ مجھے اپنا کائنڈلی جو نا وہ صحیح سمجھنے کی کوشش کریں. میں آج جو اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے، کیا وہ اس سے آنے والے وقت آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارا وہاں پہ رویہ تھا، جو ہم نے سٹینڈ لیا وہاں، کیا وہ اصولوں پہ مبنی نہیں ہے؟ کیا وہ سٹینڈ وہ نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم یہ ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر کو ہم مزید موقع نہیں دیں گے، اور نہ ان کا اسمبلی میں آنا جو ہے وہ اس کو ہم قبول کریں گے، اور نہ ان کا یہاں بیٹھنا قبول کریں گے. تو میں رکھ رہا ایز اے فرسٹ اسٹیپ تو ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ صحیح ہے. اگر وہ آئیں گے تو آپ کیا کریں گے ایوان کے اندر میاں صاحب؟ واٹ ول یور پارٹی ڈو؟ فزیکلی اسٹاپ ہیم، واک آؤٹ، واٹ ول یو ڈو؟ آئی تھنک we will discuss this with the parliamentary party in the next 2-3 days. کل اب ظاہر ہے کہ جمعہ ہے، شاید کل بھی وہ آ سکتے ہیں. ہماری پارٹی کو ہم انسٹرکشن ہے کہ وہ وہاں پہ موجود رہے. ورنہ میٹنگ میں کل ہی کرنا چاہ رہا تھا اپنی پارٹی سے، لیکن اب وہاں پہ ان کی پریزنس ضروری ہے. تو ویکینڈ میں ہم میٹنگ کر لیں گے انشاءاللہ اپنی. اور جو آج ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ دکھاوے کی باتیں نہیں ہیں. وہ صرف اس لیے نہیں ہم نے کی کہ آج طلعت صاحب کے ساتھ پروگرام ہے تو میں نے ریکارڈ پہ یہ بات کی. میرا خیال ہے کہ وہی ایک پوزیشن کا سٹینڈ ہونا چاہیے جو آج ہم. امیر صاحب، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے جو رسپانس آ رہا ہے، میں اپنے موبائل پہ دیکھ رہا تھا، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا جی میاں صاحب سے یہ تو پوچھیں کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر اتنے ہی برے ہیں تو پی پی 194 ملتان 1 میں پی ایم ایل این کو، اور میں کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں، اتنی پھینٹی کیوں لگی ہے؟ اگر عوام میں اتنے ہی غیر مقبول ہوتے تو ہمارا کینڈیڈیٹ آج 30 سال کے بعد ملتان کے اندر وہ سیٹ نہ جیتا جو پی ایم ایل این کی سیٹ ہے. بات تو بڑی کھری ہے میاں صاحب. اگر آپ کی پرفارمنس سیاسی طور پر، عملی طور پر ایسی ہوگی تو پیپلز پارٹی کا ہر اقدام لیجٹمائز ہو جائے گا. اس پر کچھ بیان کریں گے آپ؟ یہ تو طلعت صاحب ہوتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی ہم نے کئی سیٹیں ابھی ماضی حال میں جیتی ہیں، ان کی اپنی سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. تو آج کا مقابلہ کانٹے دار ہوا ہے اور 300 ووٹ سے ہمارا کینڈیڈیٹ ہارا ہے. تو ٹھیک ہے، کل کو پھر مقابلے ہوں گے، پھر کوئی جیت لے گا، کوئی ممکن ہم جیت جائیں اس سیٹ کو دوبارہ. تو یہ تو ایک ایشو ہے الیکشن میں. آج جو سبجیکٹ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں.
है। نہیں میں گزارش سبجیکٹ ہے اپوزیشن کی پرفارمنس اور حکومت ہر وہ جو مثبت نتیجہ ان کے سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ بائی الیکشن کا ہو، چاہے وہ پارٹی کی اپنی انڈورسمنٹ ہو، چاہے ان کی اپنی اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں، وہ تمام کام جو حکومت کی نظر میں مثبت ہیں ان کو استعمال کرے گی یہ آرگومنٹ بلڈ کرنے کے لیے میاں صاحب کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پرائم منسٹر گیلانی صاحب کی کنوکشن میٹر نہیں کرتی۔ میں بالکل اسی سبجیکٹ پر ہوں لیکن زاویہ میں نے ذرا مختلف استعمال کیا۔ آپ اس سبجیکٹ پہ اگر آپ کہیں گے تو پھر زیادتی اگر یہ ہوئی ہے کہ سوئس کورٹ سے پیسہ پاکستان نہیں لانا، تو پھر اس کو اگر وہ زیادتی سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں بڑی قوم کے ساتھ زیادتی، یہ تو پوری 18 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ پاکستان کا پیسہ نہیں آتا اور وہ سمجھتے ہیں جی کہ اس کے باوجود ہمیں ووٹ پڑتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر اس میں تو پھر یقیناً پبلک دستی صاحب جب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے جو چیئرمین تھے اس لیے کہ ان کے پاس جعلی تھی، اس کے بعد انہوں نے دن دناتے ہوئے اپنے حلقے میں واپس گئے اور پھر عوام نے ان کو دوبارہ ووٹ کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے یقیناً عوام بھی کسی حد تک اس کے جواب دیں ہیں۔ لیکن میاں صاحب بس ضمناً بات کرتے ہوئے آپ کا اگر کینڈیڈیٹ اس کنسٹیچوئنسی میں تگڑا ہوتا، اگر معین قریشی صاحب جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر پی ایم ایل کیو میں گئے، پھر پی ٹی آئی کو جوائن کیا، پھر اگر آپ نے کینڈیڈیٹ تگڑا چنا ہوتا تو آج پیپلز پارٹی یہ آرگومنٹ تو نہ کر رہی ہوگی کہ جس دن پرائم منسٹر کو کنوکٹ کیا ہے ہم الیکشن جیتے ہیں اور اس کا مطلب ہم بڑے تگڑے ہیں۔ تو آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کا بڑا تعلق ہے حکومت کے کیس کے ساتھ۔ اللہ صاحب اگر تو یہ الیکشن 10 دن کے بعد ہوتا نا، آج سے 10 دن کے بعد، پھر تو یہ آرگومنٹ آپ والی ویلڈ تھی، ہو سکتی تھی، لیکن آج ہی فیصلہ ہوا ہے اور فیصلہ اسی وقت تو نہیں، پورے حلقے والوں نے جا کے سن لیا اور وہ اب آگے ہیں الیکشن جی ہم جا کے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والے ظاہر ہے اس بات کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ اپسیٹ کوئی ہونا الیکشن میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، ہوتے رہتے ہیں اپسیٹس۔ میاں محمد نواز شریف صاحب قائد پاکستان مسلم لیگ نون، ہم سے بہت شکریہ۔ ناظرین آپ میاں نواز شریف صاحب کی بات چیت سن رہے تھے، اپوزیشن کے لائے عمل سے متعلق آپ کو چند ایک جھلکیاں ملی ہوں گی۔ پروگرام کے اگلے حصے میں جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے بات کر رہے ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اسٹے ٹیونڈ۔